آیت گئی عشق الہی میں رونا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا، یہ 5ویں قسم رونے کی علماء نے لکھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا من بکا باشتیاق المولا فلہ جنت المأوی، جو انسان اللہ کے اشتیاق میں رویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت ماوا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لن ترانی کا لفظ سننا پڑا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ان کے اوپر غم طاری رہا کرتا تھا۔ اللہ کے عشق اور محبت میں ان کی یہ کیفیت تھی۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ بستر پہ آرام فرما رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کے بالکل قریب کر دیا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ صحن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر وہ رات کے نوافل پڑھ رہے تھے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کافر لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے جو میرے رخسار پر آ کر پڑے۔ میں نے کوئی گرم گرم چیز محسوس کی تو میں نے دیکھا کہ یہ آنسو ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا آپ جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر آپ کس لیے روتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اللہ کے دیدار کا اور میرے اندر شوق اتنا بڑھ گیا کہ اس آیت کو سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اللہ کے محبوب کو بھی اللہ کا ایسا عشق حاصل تھا کہ اللہ کی جدائی میں رویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں، عشق کی تو سچ دھج ہی نہیں آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عشق الہی میں روئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فقال اللہ لہ ما ھذا البکا، اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ اے شعیب علیہ السلام یہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اشوقا الی الجنہ، کیا آپ کو جنت کا اشتیاق ہے؟ ام خوفا من النار، یا آپ کو جہنم کا ڈر ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا فقال لا یا رب، اے پروردگار بالکل نہیں، ولکن شوقا الی لقائک، میں تو آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں۔ فاوحى اللہ الی، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی ان یکن ذلک فہنیا لک لقائی یا شعیب لذالک، اے شعیب تیرے اس رونے کی وجہ سے مبارک ہو کہ تجھے میری ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کے عشق میں روئے گا تو گویا حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رب العزت اس کے رونے کی وجہ سے اس بندے کو ضرور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے۔ اور چھٹا اور آخری قسم رونے کی قسم وہ ہے شکر کا رونا، شکر کا رونا، شکر کے آنسو۔ کئی مرتبہ خوشی ملتی ہے نا تو بے اختیار بندے کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تہجد کی نماز پڑھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فبکا، نبی علیہ السلام روئے حتی طالت دمعہ علی صدرہ، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے سینے تک بہہ پڑے۔ ثم رکع فبکا، پھر انہوں نے رکوع کیا پھر روئے۔ ثم سجد فبکا، پھر سجدے میں گئے پھر روئے۔ ثم رفع رأسہ فبکا، پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر روئے۔ فلم یزل کذالک یبکا، یا دل کذالک یبکا، حتیٰ کہ ان کا رونا اسی طرح جاری رہا، بند نہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی میں نے پوچھا ماں یبکی کا،
میرے آقا میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محبوب کے شکر کے آنسو تھے، اللہ تیری کتنی نعمتیں ہوئی کہ تو نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا یدل، یہ اس بات پر دلیل ہے علی ان البکاء ينبغي على ان لا ينقطع ابدا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا رونا کسی حال میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے، یا تو گناہوں پہ رو رہا ہو اور اگر بخشے جائیں تو پھر شکر میں رو رہا ہو۔ تو اس لیے اللہ والے روتے ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی نے پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، یہ ان کی کرامات ہوتی ہیں، خرق عادات میں سے ہوتی ہے، تو پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، وقودہ الناس والحجارہ، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے، تو میں پتھر ہوں، روتا ہوں کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس ولی نے دعا مانگی، اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی، چنانچہ وہ ولی چلے گئے۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر پھر رو رہا ہے، تو پتھر سے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے خوشخبری سنا دی کہ تجھے جہنم کا ایندھن نہیں جو ہے نا وہ بنائیں گے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا ذالک بکاء الخوف، جب آپ پہلے آئے تھے وہ خوف کا رونا تھا، وہذا بکاء الشکر والسرور، اور یہ اب شکر اور خوشی کا رونا ہے کہ میرے مالک نے جہنم سے مجھے محفوظ فرما دیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پتھر بھی اس پر روتے ہیں، ہم انسانوں پر نہیں روتے، معلوم ہوا ہم پتھروں سے بھی پرے پار ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں قلب العبد کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ بندے کا دل وہ پتھر کی مانند ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لا تزل قسوته الا بالبکاء، اس کی سختی نہیں جاتی مگر رونے سے، فی حال الخوف والشکر جمیعا، چاہے خوف کا حال ہو چاہے شکر کا حال ہو، تو انسان خوف یا شکر میں جب روتا ہے، رونے سے انسان کا پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے۔ آئینہ دل کی جلا ہے رونا، اور دیدہ مردم کی ضیا ہے رونا، پوچھا جو علاج اس کا تو مسیحا نے کہا، ہر درد کی دنیا میں دوا ہے رونا۔ تو جب انسان اپنے پروردگار کے سامنے روتا ہے تو اللہ رب العزت دل کو موم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، یہ عاجز اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں، یخرج من عینیہ دموع، کہ اس کی دونوں آنکھوں سے کوئی آنسو کا قطرہ نکلے، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے نکلے اور مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، مگر یہ کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر آنسو بھی آنکھوں میں سے نکل آئے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ رب العزت کو دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، فرمایا قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک آنسو کا قطرہ جو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتا ہے، وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور آنسو اور خون کا وہ قطرہ جو وہ اللہ کے راستے میں بہاتا ہے۔ تو یا اس شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ پسند ہے، یا گنہگار کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ پسند ہے۔ یہاں محدثین نے عجیب نکتہ لکھا کہ ندامت کی وجہ سے رونا اللہ کو اتنا پسند ہے
اس کے ندامت کے آنسوؤں کو اللہ نے شہید کے خون کے برابر کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس لیے تو فرمایا کہ 2 قطرے محبوب ہیں۔ تو جب 2 قطرے محبوب ہیں اور دونوں کو تذکرہ ایک ساتھ کر رہے ہیں تو پھر گناہگاروں کے لیے کتنی خوشخبری ہے کہ ان کے گناہوں کو یاد کر کے جو رونے کا قطرہ ہے اللہ رب العزت اس کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تول رہے ہیں۔ اس لیے ندامت کرو نا، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من عمل الا وله وزن الا الدمعۃ، کوئی عمل ایسا نہیں مگر اس کا میزان کے اندر ایک وزن ہوتا ہے سوائے ندامت کے آنسوؤں کے، فإنها تطفئ بحورا من النار، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ندامت کا ایک آنسو آگ کے بڑے بڑے دریاؤں کو بھی بجھا کے رکھ دے گا۔ تو دنیا میں ایک آنسو بہا لینا آسان اور جہنم کی آگ سے بچ جانا ایک امکان۔ ایک آنسو بہانا آسان اور اس کے بدلے جہنم کی آگ سے بچنے کا امکان۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک گناہگار پریشان ہوگا کہ میری تو شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں، کوئی اس کا دوست ساتھی نہیں ہوگا جو اس کی شفاعت کرے گا۔ تو ایسے وقت میں کہ جب کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کر رہا ہوگا اور وہ بڑا غمزدہ ہوگا، حدیث پاک میں الفاظ ہیں فَتَشْهَدُ تِلْكَ الشَّعْرَةُ لِذَلِكَ، اس کی پلکوں کا ایک بال، یہ جو پلکیں ہیں نا ان کا ایک بال اللہ سے ہم کلامی کرے گا اور وہ بال کہے گا اے اللہ یہ آپ کی محبت میں یا آپ کے خوف میں ایک مرتبہ اتنا رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا اور میں ایک بال تر ہوا تھا، یعنی پلکوں کے سب بال بھی تر نہیں ہوئے تھے، ایک بال تر ہوا تھا۔ فتشہد تلک الشعرہ، پھر وہ ایک بات اس کی گواہی دے گا لذالک العبد کہ یہ بندہ رویا تھا، فإنہ قد بقا فی الدنیا من خوف ربہ، کہ یہ دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا، فیغفر لہ وینادی مناد، اس انسان کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے اور ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ تم اعلان کر دو سارے لوگوں میں ھذا عتیق اللہ تعالی بشارۃ، یہ بندہ ہے جس کے پلکوں کے ایک بال کی گواہی کو قبول کر کے جہنم سے بری فرما دیا گیا۔ میرے دوستو، جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خاں کی ضرورت پڑتی ہے؟ بتائیے نا ذرا، جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خاں کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں نہ پڑتی۔ تو پھر اگر غمزدہ ماں کو بیٹے کی جدائی میں مرثیہ خاں کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر ہمارے گناہوں کے بوجھ کوئی کم تو نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کی اس رات میں جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روئیں، جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روئیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو منائیں۔ اگر نہ منایا تو کیا ہوگا اور بخشش نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ تو یا آج ہم بخشوا کے اٹھیں گے یا پھر مہر لگوا کے اٹھیں گے، دو میں سے ایک بات ہونی ہے، یا گناہ بخشوا کے اٹھیں گے یا پھر مہر لگوا کے اٹھیں گے۔ تو اس لیے آج کی اس دعا میں آپ حضرات اپنے پروردگار کو منائیے۔ کس طرح بچہ رو رو کے مناتا ہے تو بالآخر ماں باپ مان جاتے ہیں، ہم بھی رو رو کے منائیں، اللہ رب العزت مان جائیں گے۔ کیا بعید ہے
اللہ رب العزت کو ہم میں سے کسی بندے کی آج بھی پسند آ جائے اور اس کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے